نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم آئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، أو كما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أو كما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وذرياته عليهم أجمعين. اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور عرفہ بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد ہم اپنے آج کے گفتگو کے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. چونکہ وقت بہت مختصر سا ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس مختصر سے تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ علم قرآن، علم حدیث اور علم دین آپ تک پہنچایا جائے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، انبیاء و رسول کا جو سلسلہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی تخلیق کردہ انسانیت کو راہ راست پر لانے کے لیے، راہ ہدایت پر لانے کے لیے اور اس کو ہدایت عطا کرنے کے لیے اس کا آغاز فرمایا، سلسلہ نبوت اور رسالت کا. اب انبیاء کرام علیہم السلام یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے تاریخ کے ہر موڑ کے اوپر، ہر دفعہ، ہر جگہ جو بلکتی ہوئی انسانیت ہے، جو ظلم کی چکی میں پستی ہوئی انسانیت ہے، جو اپنے اللہ رب العزت کی ذات کو چھوڑ کر غیروں کے آگے پیشانی جھکانے والے لوگ تھے، پھر جو قارون اور نمرود اور حامان اور دیگر کفار ان کے زیر تسلط تھے، اللہ رب العزت کی ذات نے انبیاء کو وسیلہ بنایا کہ انہوں نے ہر اس نازک موڑ کے اوپر انسانیت کو سنبھالا، انسانیت کو ہدایت کا راستہ دکھایا، انسان کی پیشانی کو غیروں کے آگے سے اٹھا کے ایک وحدہ لا شریک کے سامنے جھکایا، پھر اس بلکتی ہوئی انسانیت کے اوپر اپنا دست شفقت رکھا، اور اس ظلم کی چکی میں جو انسانیت پس رہی تھی، اس ظلم کی چکی میں پسنے والی انسانیت کو ان ظلم کے گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکالا، اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ کی طرف لے کر گئے. پھر وہ جو جاہلیت کے اندھیروں میں ایک انسانیت تھی، جو انسان لاشعوری طور پر جہالت میں جا رہے تھے، تو انبیاء کرام اور رسول اعظام علیہم السلام نے
اس انسانیت کو اس جاہلیت کے اندھیروں سے نکالا اور نور ہدایت کی طرف ان کو منتقل فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے یہ انبیاء و رسل کا ایک سلسلہ شروع فرمایا۔ آج کا ہمارا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ بھی اسی سے متعلقہ ہے کہ مقصد بعثت انبیاء کیا ہے۔ آج کا ہمارا یہ عنوان ہے اور ہم اسی عنوان پر اپنی گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ حاضرین و سامعین گرامی قدر، ہماری ایک کمزوری ہے اور یہ ہمارا المیہ ہے، اور ہماری سمجھ لیں یہ نادانی ہے کہ انسان نے صرف یہ سمجھا کہ انبیاء کرام اور رسل عظام علیہم السلام کا جو اس زمین پر ایک سلسلہ تھا، ان کے آنے کا، ہدایت دینے کا، اللہ کی طرف بلانے کا، وہ صرف اور صرف ایک اسلامی نقطہ نظر سے تھا، وہ صرف ایک اصلاحی طریقہ کار تھا، اور وہ صرف اصلاح کے لیے ہی انبیاء و رسل آتے رہے۔ تو انہوں نے اس کو مذہبی تاریخ کے طور پر جانا ہے کہ ان کا تعلق اور ان کا واسطہ صرف مذہب کے ساتھ ایک چھوٹے سے حصے کے ساتھ تھا، بس انبیاء کرام کا یہی کام تھا۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہماری نادانی ہے، اور یہ ہمارا تاریخی المیہ ہے کہ ہم نے اس مذہب کے خانے سے باہر نکل کر کبھی کسی رسول، کبھی کسی نبی کو جانچا ہی نہیں ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے سب سے پہلے جب انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارا، اس زمین پر نازل کیا، تو اللہ رب العزت کی ذات نے ایک دستور حیات اور ایک دستور کائنات ان کو تھما کے بھیجا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں جب پہلا انسان اس زمین پر نازل فرمایا تو اس انسان کو رہنے اور سہنے کے قوانین دے کر بھیجا، ایک نظام دے کر بھیجا، معاشی نظام دے کر بھیجا، سیاسی نظام دے کر بھیجا۔ وہ مذہبی جو ان کا ایک طریقہ ہے، وہ تو اصلاح کا طریقہ ایک الگ ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انبیاء اور رسل کو جب بھی مبعوث فرمایا تو پوری کائنات کا جو نظام ہے کہ اس کائنات کو چلانا کیسے ہے، نظام انصاف کا نظام کیسے قائم کرنا ہے، عدل کیسے قائم کرنا ہے، حکومت کیسے بنانی ہے، پھر اپنے جو قوانین ہیں ان کو کیسے ترتیب دینا ہے، پھر کون کون سے قوانین ہیں جن پر عمل کر کے انسان فلاح پا سکتا ہے، کون کون سا معاشرہ ایسا ہے جو ترقی یافتہ بن سکتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا فکر و عمل کا جو نظام ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس پہلے انسان کو دے کر زمین پر نازل فرمایا۔ اور آج ہماری کم علمی یہ اور ہماری نادانی یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انبیاء و رسول کا آنے کا سلسلہ جو صرف ایک مذہبی ایلیمنٹ تھا، صرف کہ وہ اصلاح کے لیے آتے، نہیں، وہ انسانیت کی اصلاح کے لیے تو آتے ہی تھے، لیکن ساتھ ساتھ وہ ایک سسٹم اور ایک نظام کی اصلاح کے لیے بھی تشریف لاتے، وہ اس نظام کو چیلنج کرتے، اور اللہ رب العزت کی ذات کی توحید کا پرچم بلند فرماتے۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام جب سارے انبیاء کی فہرست بنائیں اور دیکھیں، ان کی جد و جہد کو دیکھیں، تو دو طبقات میں ائمہ نے تقسیم کیا ہے انبیاء کو۔ ایک طبقہ ان انبیاء کا ہے کہ جنہوں نے اپنے دور میں جو ایک نظام اور ایک سسٹم چل رہا تھا، اس نظام اور اس سسٹم کے خلاف بغاوت کی، اور جو اس وقت کا حاکم تھا، ظالم اور جابر حاکم، اس حکمران وقت کے سامنے کلمہ حق کو بلند کیا، اور اس ظالم اور جابر حکمران کے سامنے کھڑے ہو کے باقاعدہ ایک جد و جہد کا آغاز کیا۔ ایک وہ
انبیاء کا طبقہ ہے کہ جنہوں نے باقاعدہ نظام زندگی دیا ہے انسانیت کو، اور پھر دوسرا طبقہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کا ہے کہ جن کا رول اس طرح تو سامنے آتا ہے کہ انہوں نے انبیاء کا ساتھ دیا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا باقاعدہ ایک جد و جہد والا، ایک ظالم اور جابر کے سامنے کھڑا ہونا اور اس کو للکارنا اور نظام کائنات دینا، وہ تفصیلاً قرآن مجید میں تو اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن ان کی جتنی جد و جہد ہے وہ دیگر انبیاء اور رسل کے ساتھ مل کر کسی کے خلاف جنگ لڑنا ہے، نظام کے خلاف ٹکر لینا ہے۔ تو یہ دو طبقات۔ اب جو پہلا طبقہ ہے کہ جنہوں نے اپنی اقوام کے سامنے حق اور عدل پر مبنی ایک نظام دیا، جب وہ حق پر مبنی اور عدل و انصاف پر مبنی ایک نظام انسانیت کو دیا، تو پھر جو اس وقت کے ظالم، جابر، وڈیرے اور جاگیردار تھے، جو حاکم وقت تھے، اس وقت کے ظالم اور جابر، ان کو وہ کھٹکنا شروع ہو گئے کہ بھئی ہمارا تو ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور یہاں تک وہ سلسلہ چلتا کہ وہ اپنے تخت پر بیٹھتے اور یہ برملا اعلان کرتے انا ربکم الاعلی، کہ لوگوں مجھے سجدے کرو، میں خدا ہوں، میں تمہارا واحد خدا ہوں۔ یہاں تک وہ سلسلہ پہنچا۔ تو جب انبیاء کرام علیہ السلام نے ان کے خلاف ایک جد و جہد کی اور اس نظام کے خلاف اعلان بغاوت کیا، تو پھر وہ ان کو کھٹکنے لگے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے جتنے ان انبیاء و رسل کی دعوت پر لبیک کہنے والے تھے، جو ان کا ساتھ دینے والے تھے، ان سب کو ہدایت دی، ان سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ ٹھکانے دیے، ان سب کو جنتیں بھی عطا فرمائیں، ایمان اور اسلام کی دولت سے بھی مالا مال فرمایا، اور اللہ رب العزت کی ذات نے ہر طرح کی خیر اور بھلائی ان کا مقدر فرمائی۔ اور پھر وہ طبقات کہ جنہوں نے انبیاء کی دعوت پر لبیک نہیں کہا اور اس ظالم اور جابر حکمران سے ڈرتے رہے، اس کی ظلم اور زیادتی کے اوپر اعلان بغاوت بلند نہیں کیا، پھر اللہ رب العزت کی ذات نے اس ظالم اور فاسق اور فاجر حکمران کے ساتھ ساتھ اس کے جو نام لیوا، جو اس کے وزیر، مشیر اور چوڑے چپڑاسی جو جتنے ہوتے، اس کا ساتھ دینے والے، اللہ رب العزت کی ذات نے ہر کسی کو ہلاک فرما دیا۔ یہ سارے انبیاء کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ ایک ظلم اور جبر والے نظام کے ساتھ ٹکر لی، اور حق اور باطل کا ایک معرکہ ہوا۔ وہ حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ہارون ہیں کہ جنہوں نے پوری ایک ٹکر لی اس وقت کے حاکم فرعون کے ساتھ، اور انہوں نے پورا ایک اپنا زمانہ جد و جہد کا گزارا، اور بالآخر جب تک قوم نے ساتھ نہیں دیا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی باری تعالیٰ اس جابر اور ظالم کو، فرعون کو غرق کر دے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا موسیٰ ٹھیک ہے، آپ نے دعا کر دیا، آپ کی دعا قبول کر لی، ہم نے اس کو غرق کر دیا، فرعون کو غرق کر دیا، لیکن 40 برس تک، اس کے بعد 40 سال تک وہ دوبارہ تخت پر براجمان رہا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اس کے بعد 40 برس تک وہ حکمران تھا، حاکم رہا۔ بھئی انبیاء کی تو دعا اسی وقت قبول ہوتی ہے، انبیاء کی دعا تو رد نہیں ہوتی، لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے جو 40 برس تک تاخیر کی اور اس کو غرق نہیں فرمایا، اس کی وجہ یہ کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یہ تنہا اس کے خلاف آواز تو بلند کر رہے تھے، تنہا جیت و جہد بھی کر رہے تھے، تنہا اس نظام کے ساتھ ٹکر بھی لے رہے تھے، لیکن قوم وہ ساتھ نہیں دے رہی تھی۔
جب قوم نے ساتھ نہیں دیا تو اللہ رب العزت کی ذات نے کہا بھائی ٹھیک ہے موج کرو، جب وقت آئے گا پھر دیکھی جائے گی۔ پھر جب اس کے ظلم اور اس جبر کے خلاف موسیٰ اور ہارون علیہ السلام وہ انسانیت کو تبلیغ فرماتے رہے، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہے، ان کو بتاتے رہے، اس نظام کی عیب اور خامیاں اور جو برائیاں تھیں وہ ساری بیان کرتے رہے، تو پھر آہستہ 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 کر کے 40 برس میں وہ قوم پھر تیار ہوئی بغاوت کے لیے۔ پھر 40 برس بعد جب قوم بغاوت کے لیے تیار ہوئی تو پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون ان کے رہنما بنے اور لے کے اپنی قوم کو چلے، اور جب فرعون پیچھے چلا تو اللہ رب العزت کی ذات نے اس کو اور اس کی فوج کو نیست و نابود فرما دیا۔ لیکن کس لیے اتنی تاخیر؟ کہ قوم نے ساتھ نہیں دیا، تاخیر ہو گئی۔ پھر اسی طرح انبیاء کرام علیہ السلام میں وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر نظام حکومت کو چلایا ہے، نظام سلطنت اور نظام ریاست کو چلایا ہے۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں کہ باقاعدہ بادشاہ تھے۔ تو یہ خالی ایک مذہبی پہلو تو نہ رہا انبیاء کرام کے آنے کا۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر ان سے پہلے حضرت یونس بھی ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کہ جب اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے تو قوم وہ مانی نہیں۔ جب قوم نہیں مانی تو حضرت یونس علیہ السلام نے عرض کی باری تعالیٰ تو مجھے ان سے پناہ دے، مجھے بچا لے، میں تھک گیا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے کچھ عرصہ کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو ایک الگ جگہ پہ رکھ لیا، مچھلی کے پیٹ میں، اور قوم سے الگ ہو گئے۔ پھر جب قوم کی کچھ تھوڑی سی حالت بدلی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کو واپس اس قوم میں بھیجا کہ بھئی اب جائیں اور اب جا کے تبلیغ کریں۔ آقا علیہ السلام ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کی ساری زندگی اول تا آخر آزمائشوں سے بری پڑی ہے، اول سے آخر تک آزمائشوں سے بری پڑی ہے۔ دونوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ تو جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا اعزاز کہ پورے انبیاء جتنے 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے اللہ رب العزت کی ذات نے تمام انبیاء کی اور کائنات کی جو سرداری ہے اس کا تاج آقا علیہ السلام کے سر اقدس پر سجایا، اور پوری جو امت مسلمہ ہے اس پوری امت مسلمہ اور انسانیت کی امامت کا جو تاج ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سر کا زینت بنایا۔ تو یہ ایک اعزاز بڑا اس لیے کہ انہوں نے اپنے اپنے وقت میں سب سے بڑی آزمائشیں ان کے اوپر آئیں، اور اپنے اپنے وقت میں انہوں نے بڑے بڑے جو نظام تھے، جو بڑے بڑے برج تھے، ان کو پلٹ دیا، بڑے بڑے ظالم اور جابر لوگوں کے ساتھ ٹکر لے لی۔ آج ہمارا عالم یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دن رات سسٹم کا، نظام کا، ظلم کا، جبر کا رونا ضرور روتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اس نظام کو، اس سسٹم کو گرانے کے لیے کھڑا ہو جائے۔ دن رات ہمارے اوپر ظلم ہوتے ہیں، ہماری مہنگائی آسمانوں کو چھوتی ہے، ہمارا بچہ ابھی پیدا نہیں ہوتا، لاکھوں کا مقروض وہ پہلے ہوتا ہے، ہمارے ادھر جو 10 روپے کی چوری کر لے ہم اسے مار مار کے دمبا بنا دیتے ہیں، جو اربوں اور خربوں کی چوریاں کرتے ہیں ہم انہیں پروٹوکول دیتے ہیں، جو شخص ہمارے سامنے ظلم کر رہا ہو ہم دور کھڑے ہو کے اس کی ویڈیو بناتے ہیں۔ ہم نے کبھی ظالم کا ہاتھ نہیں روکا، اور اگر
اگر اس قوم میں کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جائے، کوئی ایسا شخص کھڑا ہو جائے کہ جو اس نظام کے خلاف ٹکر لے اور جو اس باطل نظام کو گرانے کی بات کرے، ہم پھر اس کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں۔ پھر کوئی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح قوم سے مایوس ہو کر الگ بیٹھ جائے، گوشہ نشین ہو جائے، تو پھر ہم کہتے ہیں اس نے فلاں سے اتنے پیسے لیے اور پیسے لے کے ڈیل کر کے بھاگ گیا ہے۔ اور اگر کوئی پھر بھی کھڑا رہے تو آخری حل پھر وہ ظالم اور جابر حکمرانوں کے پاس ہے کہ وہ زہر دیتے ہیں اور مروا دیتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلاح، روڑا ہی ختم۔ تو جب تک یہ قوم، جس طرح انبیاء علیہ السلام کا ایک رول تھا، تو انبیاء علیہ السلام تنہا انقلاب نہیں لائے، انبیاء اور رسول کے ساتھ ایک پوری فوج تھی۔ اب آقا علیہ السلام کی ہی مثال لے لیں، جتنا ظلم آپ کے ساتھ کیا گیا، معاشرے میں جتنا بگاڑ تھا اس وقت، اگر آقا علیہ السلام صرف دعا کر دیتے، صرف دعا کر دیتے اللہ پاک کی بارگاہ میں، تو کیا آقا علیہ السلام کی دعا قبول نہ ہوتی؟ آقا علیہ السلام کی اگر نوح علیہ السلام دعا کریں اور ان کی پوری قوم تباہ ہو جائے، تو کیا آقا علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العزت کی ذات کفار کو ختم نہ فرما دیتا؟ لیکن آقا علیہ السلام نے دعا کی، ضرور کی، لیکن باقاعدہ طور پر میدان میں اترے، تلوار لے کر میدان میں اترے، جنگ لڑی اور بتایا کہ صرف گھر بیٹھ کے دعاؤں سے کام نہیں چلتے، اگر نظام اور سسٹم کو بدلنا ہو، اگر اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور جبر کی تلوار کو توڑنا ہو، اگر ظلم کے ان گٹا ٹوپ اندھیروں سے نکلنا ہو، تو پھر تنہا کوئی شخص واحد، ایک آدمی اکیلا وہ لڑ کر فتح یاب نہیں ہو سکتا، پوری کی پوری قوم کو نکلنا بھی پڑتا ہے، ساتھ بھی دینا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر جا کے یہ ظلمانہ ظالمانہ جو نظام ہے یہ گرتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی سیرت ہے۔ آج ہم سارے ظلم برداشت کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے کوئی شخص وہ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھتا ہی نہیں۔ بدر کا میدان تھا، آقا علیہ السلام صحابہ کرام کی ایک قلیل سی جماعت تھی، قلیل سی، 303 یا 313 لوگ۔ آقا علیہ السلام اس چھوٹی سی جماعت کو لے کر میدان میں اترے، اور جب اپنی فوج کی صفوں کو باندھ دیا اور صف آرا ہو گئی فوج، ان کو آقا علیہ السلام نے جو اوزار جنگی تھے وہ دے دیے، جو پاس موجود تھا۔ جب وہ ساری صف بندی ہو گئی اور آقا علیہ السلام نے تیاری کر لی جنگ کی، اور جنگ ایک دوسرے سے شروع ہونے لگی، ادھر جنگ شروع ہو رہی تھی، ادھر آقا علیہ السلام نے پھر اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ جو میرے بس میں تھا، جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا ہے، میرے پاس جتنے لوگ تھے، جو میرا اثاثہ تھا وہ میں نے لا کے تیرے سامنے کھڑا کر دیا ہے، اب اگر تو ان کو فتح دے دیتا ہے تو تیری مرضی اور تیری منشا، اگر تو ان کو فتح دے گا تو تیرا نام بلند ہوگا، اور اگر آج یہ 313 جو لا کر کھڑے کر دیے ہیں ان کو شکست ہو گئی اور 1000 والے جیت گئے، تو پھر اتنا جان لے کہ میں نے تو جو فرض تھا وہ پورا کر دیا، لیکن زمین پر تیرا نام لیوا پھر کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات کی بارگاہ میں جب یہ دعا کی گئی، لیکن پہلے عمل کیا، پہلے فوج کھڑی کی، پہلے میدان میں اترے، پھر دعا کی، اور جب عملی کام کر کے پھر دعا کی تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا ابھی پریشان نہ ہوں، 1000 در 1000 کتار در کتار فرشتے آپ کی مدد و نصرت کے لیے بھیج رہا ہوں۔ تو فرشتے آج بھی اتر سکتے ہیں، اللہ کی مدد و نصرت آج بھی اتر سکتی ہے، لیکن ہمیں جو انبیاء کا ایک طریقہ ہے ہمیں اس طریقہ پر چلنا ہوگا۔
میں نے آپ احباب کے سامنے جو پہلے آیہ مبارکہ تلاوت کی، اللہ رب العزت کی ذات نے اسی طرف اشارہ فرمایا اپنے انبیاء کی بعثت کی طرف۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ آئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، لوگو ہم نے انہیں جو انبیاء و رسول کو ہم نے نازل کیا، ہم نے بھیجا، ہم نے ان کو انسانیت کا پیشوا بنایا ہے، انسانیت کا پیشوا بنا کر ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ وہ ہمارے حکم سے بِأَمْرِنَا، میرے حکم سے وہ لوگوں کو ہدایت کا رستہ دکھاتے تھے، اور اعمال خیر کی طرف اور نماز کی طرف، زکوٰۃ کی طرف اور نیک اور بھلائی کا جو رستہ ہے اس طرف وہ بلایا کرتے تھے۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور جو وہ جتنے انبیاء اور رسول تھے وہ سارے بڑے عبادت گزار تھے، وہ عابدین میں سے تھے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب تذکرہ فرمایا بعثت کا، تو فرمایا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، لوگو وہی اللہ ہے کہ جس نے اپنے اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے۔ باری تعالیٰ کیا وجہ، کیا ضرورت پیش آئی، کیوں انبیاء اور رسول کا ایک سلسلہ جاری فرمایا؟ تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اس کی وجہ یہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے کہ جو میرا دین ہے وہ چھوٹے چھوٹے اور جھوٹے جھوٹے تمام مذاہب اور ادیان کو ختم کر دے اور اسلام بالا ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے اسلام کو پھر پسند فرمایا، اور جتنے انبیاء اور رسول بھیجے آقا علیہ السلام سمیت ہر کسی کو بھیجنے کا یہی مقصد تھا کہ اپنا جو ایک دین ہے، ایک شریعت ہے، اس کو غالب کر دیں اور جتنے جھوٹے لوگوں کے ادیان ہیں ان سب کو ختم کر دیں۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور یہ بات مشرکوں کو بڑی عجیب لگتی ہے، بڑی بری لگتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات نے تذکرہ فرمایا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام تھے، 900 سال تک عمر پائی، 900 سال کی عمر کے باوجود قوم کو ہدایت نہیں ملی، قوم نے لبیک نہیں کہا، قوم اٹھ کر کھڑی نہیں ہوئی، اس نظام کو للکارا نہیں، ظلم کو ختم کرنے کے لیے کھڑی نہیں ہوئی۔ تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نے سورہ الاعراف آیت نمبر 59 سے لے کے 63 تک یہ سارا پھر تذکرہ فرمایا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ، یہ سارا پھر تذکرہ فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم تم صرف اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ لیکن اگر انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ذات بڑا سخت عذاب تمہارے اوپر نازل کر دے گا۔ قوم پھر نہیں مانی، انہوں نے کیا کہا؟ قوم نے جواب دیا، قوم نے کہا قال الملأ من قومه، اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیا، قوم کے سرداروں نے، وڈیروں نے، رئیسوں نے، جابروں نے، ظالموں نے، انہوں نے نوح علیہ السلام سے کہا کیا انا لنراک فی ضلال مبین، اے نوح تو ہمیشہ ہمیں آ کے تو ہدایت دے رہا ہے، ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ تو گمراہی میں ہے۔ یعنی وہ الٹا انبیاء کو کہتے کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ آپ گمراہی کی باتیں کرتے ہیں، جیسے آج ہمیں کوئی ہدایت کا رستہ دکھائے تو ہم کہتے ہیں انہوں آپ ہی کچھ نہیں پتا۔ وہ ایک ورلڈ لیول کا پڑھا لکھا انسان ہو، وہ ہمارے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرے یا ہم اس کی گفتگو کو سنیں، تو ہمارا جو ہل چلانے والا، کھیتوں میں ہل چلانے والا جو کسان ہوتا ہے، زمیندار، وہ زمیندار اور وہ حجام کی نائی کی دکان پر بیٹھا ہوا
ایک چپڑاسی وہ ادھر بیٹھ کے انہوں پتہ ہی کوئی نہیں، انہوں کی پتہ ہوئے یہ ہماری قوم کا المیہ ہے، یہ قوم کا المیہ ہے کہ وہ نوح علیہ السلام کی قوم بھی کہا کرتی تھی کہ نوح تو ہمیں تبلیغ کرتا ہے، لیکن ہم تو دیکھتے ہیں کہ گمراہی تو تیرے اندر ہے، ہمیں کیا تبلیغ، تو ادھر ہمارے ساتھ مل جا کے جو ہم کرتے ہیں تو بھی وہی کر۔ تو سارا وہ تذکرہ فرما کے تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ پھر جب ان کی سرکشی بڑھ گئی، انہوں نے نوح علیہ السلام کی جو بات تھی وہ سنی نہیں، ان پر ایمان نہیں لائے، تو پھر ہم نے اپنے نبی کی بات کو سن لیا، دعا کو قبول کر لیا، اور پھر ہم نے ایک طوفان کے ساتھ ان کو غرق کر دیا۔ تمام کفار اور مشرکین جتنے تھے اللہ رب العزت کی ذات نے زمین کو صاف کر دیا ان سے، وہ سارے مر گئے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام تھے، انہوں نے بھی یہی کہا، اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، ہود علیہ السلام نے کہا لوگو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں اللہ کی طرف سے انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، میری بات پر توجہ نہیں دیتے، میری بات نہیں سنتے، فاتقوا اللہ واطیعون، لوگو اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کوئی بات نہیں مانی، لبیک نہیں کہا، نبی کا ساتھ نہیں دیا، پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو بھی غرق کر دیا، پہاڑ کیوں ان کے اوپر الٹا دیے، وہ پہاڑوں میں رہا کرتے تھے، ان کی باقیات آج بھی سعودی عرب کے کئی شہروں میں موجود ہیں کہ ان کے اوپر وہ اللہ رب العزت کی ذات نے پہاڑوں کو ہی ان کے اوپر ڈال دیا کہ چلیں کام ختم۔ تو یہ جو نبی اور رسول کی دعوت پر نہ اٹھے یہ ان کا حال ہے۔ پھر اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام تھے، ان کی قوم کا بھی یہی حال رہا، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان سے ان کے ایک قومی بھائی صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، فاتقوا اللہ واطیعون، لوگو اللہ سے ڈرا کرو، میری اطاعت کرا کرو، میری اطاعت کیا کرو۔ تو انہوں نے پھر آگے انہوں نے مزید فرمایا، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین، لوگو تم یہ مت سمجھنا کہ میں کسی دنیاوی معاوضے کے لیے یا اجر کے لیے یا تم سے کچھ طلب کرنے کے لیے میں تمہیں یہ تبلیغ کرتا ہوں، میرا اجر تو اللہ رب العزت کی ذات کے ذمہ ہے، میرا اجر تو اس نے دینا ہے، لیکن تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ قوم پھر نہیں مانی، قوم نہیں اٹھی، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات نے جب ان کی سرکشی دیکھی، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ قوم کا ظلم دیکھا، تو اللہ رب العزت کی ذات نے پھر ان کو بھی غرق فرما دیا، ان کو بھی غرق کر دیا۔ پھر آقا علیہ السلام جب آپ مبعوث ہوئے، آپ کی بعثت ہوتی ہے، تو آپ کا جو طریقہ کار ہے وہ دیگر انبیاء سے ذرا مختلف رہا ہے۔ دیگر انبیاء جب دیکھتے کہ اب ہمارے بس سے کام باہر ہو چکا، اب یہ قوم سدھرنے والی نہیں، تو پھر وہ انبیاء دعا کرتے، یا اللہ اس قوم کو غرق کر دے، یہ ہماری بات ہی نہیں سنتے، اس قوم کو غرق کر دے۔ تو آقا علیہ السلام کے اوپر جب اس قوم نے ظلم کیا، فرشتہ آیا کہ یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں اس قوم کو غرق کر دوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا نا، مجھے اللہ رب العزت کی ذات نے رحمت بنا کر مبعوث کیا ہے، میں ان کے لیے کیسے عذاب کی دعا مانگوں، میں نہیں کر سکتا۔ تو آقا علیہ السلام نے اپنی ایک تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اللہ کی ذات نے فرمایا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھ اور اٹھ کے قم فانذر، لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں، لوگوں کو اللہ کا ڈر سنائیں،
وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں، اس کی خوبیوں کو بیان کریں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب تبلیغ کا سلسلہ شروع فرمایا تو فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ اس رسالت اور نبوت کا فریضہ سر انجام دیں اور انسانیت کو ہدایت کی طرف بلائیں تو اے میرے حبیب ہمیشہ نرمی کے ساتھ کلام کرنا، حکمت کے ساتھ کلام کرنا اور اچھے طریقے کے ساتھ ان کو دعوت دینا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح دعوت دی۔ پھر کسی نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعثت کے متعلق بات کی تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قوم تک پہنچا دیجئے جو کچھ آپ کو آپ کے رب نے عطا کیا ہے، جو آپ کے رب نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اس قوم کی طرف پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اے حبیب اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر یقیناً آپ نے رسالت کا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت کی ذات نے حکم فرمایا۔ پھر آقا علیہ السلام قوم کو نصیحت فرماتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ قوم اس کے کان ہی گویا بند ہو گئے، قوم سنتی کوئی نہیں، آقا علیہ السلام کے حکم پر عمل کوئی نہیں کرتے۔ آقا علیہ السلام رنجیدہ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے حبیب نہیں، پریشان نہیں ہونا، فذکر انما انت مذکر، آپ ان کو مسلسل نصیحت فرماتے رہیں، آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہی ہے، آپ نصیحت فرماتے رہیں۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دل رکھنے کے لیے، دل سے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صرف تبلیغ کرنی ہے، آپ نے نصیحت کرنی ہے۔ اگر یہ نصیحت مان جائیں تو پھر بہتر ہے، آپ کو نصیحت کرنے والا، بہترین اخلاق والا، بہترین خلق والا بنا کر بھیجا ہے اور آپ کو خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، آپ کو آخرت کا ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اے حبیب آپ رنجیدہ نہ ہوں، اور اللہ رب وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ رب العزت کی ذات کے اذن سے اللہ کی طرف دعوت دیتے رہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے آپ کو آفتاب بنا کر بھیجا ہے، آفتاب۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تک تبلیغ فرما رہے ہیں، آقا علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرما رہے ہیں، پھر کچھ لوگ آقا علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کے، آقا علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھ کے اور آقا علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھ کے آقا علیہ السلام کے ساتھ منافقت کرتے ہیں کچھ لوگ۔ آقا علیہ السلام رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات فرماتی ہے ابھی پریشان نہ ہوں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اے ابھی پریشان نہ ہوں، یہ جو منافقت کرتے ہیں، یہ جو آپ کو پریشان کرتے ہیں، یہ تو چاہتے ہیں کہ اس اسلام کا نام ختم کر دیا جائے، لیکن اے میرے حبیب آپ پریشان نہ ہوں، اللہ رب العزت کی ذات کا نور ایک ایسا چراغ ہے کہ یہ جتنی مرضی پھونکے مارتی رہیں، ان کی پھونکوں سے یہ چراغ بجھنے والا نہیں ہے، جتنی مرضی پھونکے مار لیں ان کی پھونک سے یہ چراغ نہیں بجھنے والا، یہ آپ کے رب کی شان ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا، اللہ رب العزت کی ذات یہ بات قبول ہی نہیں فرماتا، مگر یہ چاہتا ہے کہ
کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے۔ اور نور کون ہے؟ نور ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آقا علیہ السلام کے اس فریضے کو مکمل پائے تکمیل تک پہنچا دے، اگرچہ کفار اسے کیوں ہی پسند نہ کرتے ہوں، کتنا ہی۔ پھر آقا علیہ السلام نے مزید جد و جہد کی، آقا علیہ السلام نے مزید جنگیں لڑیں، آقا علیہ السلام نے دین حق کا جھنڈا بلند فرمایا، آقا علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام کے ساتھ مزید تندہی کے ساتھ جنگیں لڑیں، اسلام کا پیغام پھیلایا۔ تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اب گردنیں جھکائے بیٹھے ہیں، اب پریشان بیٹھے ہیں، ان کو بتا دیں یہ کل آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے، آپ کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے تھے، قتل کرنے کے پراپوگینڈے کرتے تھے، لیکن آج ان کی گردنیں جھکی ہیں۔ آج ان کو سنا دیں کہ لوگوں دیکھ لو، حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے، ان الباطل کان زہوقا، اور باطل ہمیشہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام کو حق بنا کر بھیجا۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام کی جب یہ تبلیغ کا سلسلہ مکمل ہوتا ہے تو پھر اللہ کی ذات فرماتی الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کافر لوگ ہیں نا، یہ جو کافر لوگ ہیں، آج تمہارے دین کے غالب آ جانے کی وجہ سے اپنے ناپاک جو ارادے تھے اب ان سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ حق آ گیا، باطل مٹ گیا، اب ان کے جو ارادے تھے وہ نیست و نابود ہو گئے، ارادے ختم ہو گئے، یہ مایوس ہو گئے۔ سو اب میں یہ اعلان کرتا ہوں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ آج جب کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے تو حبیب تیرا دین تیرے لیے مکمل کر دیا ہے۔ اب اسلام کو پریشانی کوئی نہیں ہے، اب دوبارہ اسلام کے لیے، دوبارہ اس دین کو زندہ کرنے کے لیے کسی اور کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حبیب تو نے اکیلے نے اس کفر کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات نے آقا علیہ السلام کی جب ہجرت فرمائی تو پھر دل رنجیدہ تھا کہ مکہ سے محبت والے شہر سے نکل رہا ہوں، نئی زمین پر جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیسی ہوگی۔ آقا علیہ السلام اس محبت والے شہر مکہ سے نکل رہے تھے، دل رنجیدہ تھا، تو اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس مکہ سے دعا کرتے ہوئے نکلیں اور اپنے رب کے حضور عرض کرتے رہیں کہ اے باری تعالیٰ، تو جس شہر سے مجھے نکال رہا ہے سچائی کے ساتھ اور حق کے ساتھ نکال، اور جہاں داخل فرما رہا ہے مجھے حق اور سچائی کے ساتھ داخل فرما۔ تو اللہ رب العزت کی ذات نے پھر آقا علیہ السلام کو واپس مکہ بھی پلٹایا، مدینہ بھی رکھا حق اور سچائی کے ساتھ، اور پھر اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ساری انبیاء کی باتیں، آقا علیہ السلام کے جو طرز عمل اور اسوہ حسنہ سارا بیان فرما کے پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا لوگو یہ مت سمجھو کہ تمہارا رب بڑا سخت ہے، یہ مت سمجھو کہ اس نے تمہیں عذاب دینا ہے، نہیں، اللہ رب العزت کی ذات کی منشا یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے، بلکہ اس کا ارادہ کیا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ لوگو اگر تم اس کا شکر ادا کرتے رہو، اس پر ایمان لے آؤ، تو اس نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے، وہ کیوں تمہیں عذاب دے گا، لیکن شرط یہ ہے اس کا شکر بھی کرو اور اس پر ایمان بھی لاؤ۔ پھر وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اور جو شخص
اللہ رب العزت کی ذات کا شکر ادا کرتا ہے وہ دیکھ لے گا کہ اللہ کی ذات کتنی قدر شناس ہے۔ پھر فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور آپ کا رب ایسا نہیں ہے، یہ آپ کے رب کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کے اوپر ظلم کرے اور پوری کی پوری بستیوں کو ہلاک کر ڈالے، یہ آپ کے رب کی شان نہیں ہے۔ لیکن اگر وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں، اگر وہ بستی نیکوکاروں کی ہو تو پھر آپ کے رب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس کو غرق کرے، اور اگر ایمان والے ہوں، شکر کرنے والے ہوں، تو پھر رب نے تمہیں کیوں عذاب دینا ہے؟ لوگو، یہ انبیاء کرام علیہم السلام، ان کی بعثت کا جو مقصد ہے، ان کی بعثت کا جو مقصد ہے وہ مقصد فقط یہ ہے کہ ہر ظلم کو مٹایا جائے اور ہر حق کو غالب کر دیا جائے۔ آج بھی اس سرزمین پر، سرزمین پاکستان پر ظلم کا، جبر کا ایک دورہ ہے، سسٹم کی خرابیاں ہیں، قیادتیں خرابیاں ہیں۔ یہاں کوئی شخص اگر کھڑا ہو جائے ہم ٹانگیں کھینچتے ہیں، کوئی شخص اعلان حق بلند کرے ہم اس کے خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ آج اگر تمہیں شکوہ ہے ظلم کا، جبر کا، ناانصافی کا، تو پھر انبیاء کے اسوہ سے سبق سیکھو اور اپنا حق لینے کے لیے کسی ایک کی دعوت کے اوپر لبیک کہہ دو۔ لیکن بندہ پہلے دیکھ لو کہ کیا جس کے لیے نکل رہے ہیں وہ ہمارا قدر شناس بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ذات ہر شخص کے دل میں ظلم اور جبر کے خلاف لڑنے کی طاقت اور قوت نازل فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کا ہمیشہ حامی و ناصر رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔